شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم مطاف میں تھے، طواف کر رہے تھے کہ اچانک دیکھا کہ ایک شخص کینکروں کے اوپر سر رکھ کر ہزاروں قطار رو رہا ہے، اتنا رو رہا ہے کہ اس کے رونے کی آواز کو سن کر لوگ بھی رونا شروع ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص اس رونے والے شخص کے ساتھ کھڑا ہو کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا، کہنے لگا مالک و مولا یہ شخص کو معاف کر دے، اس کے حق میں دعا مانگنے لگا۔ فرماتے ہیں کہ کافی دیر تک دعا مانگتا رہا، لیکن جب اس شخص نے دعا کو ختم کیا، ختم کر کے جانے لگا، تو یہ جو شخص ساتھ موجود تھا اس کے دل میں حسرت پیدا ہوئی، میں بھی تو دیکھوں یہ شخص کون ہے جو اتنے دل سے اتنے زاروں قطار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رہا ہے، اس سے کون سا گناہ ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب اس شخص نے جھک کر دیکھا فَإِذَا هُوَ شیخ عبد القادر، فرماتے ہیں کہ وہ شیخ عبد القادر تھے۔ اس شخص کی چیخیں نکل گئی کہ وقت کا امام جس کو لوگ غوث کے نام سے جانتے ہیں وہ رب تعالیٰ کی بات میں یوں رو رہا ہے۔ تو یار آج ہم بھی ہیں، ہمارے پاس کچھ ہے کہ نہیں؟ یہ وہ امام ہے کہ جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ سارے جو اللہ کے ولی ہیں ان سب کی گردنوں کے اوپر میرے قدم ہے، تو سب نے گردنیں تسلیم خم کیا تھا، سب نے گردنوں کو جھکا لیا تھا، سب نے مانا تھا کہ میری گردن کے اوپر بھی شیخ کا قدم ہے۔ یہ وہ اللہ کے ولی ہیں، جب مطاف میں جائیں تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنے ہزاروں قطار رہے، رب تعالیٰ کے ولی، رب تعالیٰ کے مقرب یا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس کون سا عمل ہے کہ جو ہم قیامت والے دن دکھائیں گے؟ آؤ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی سناتا ہوں۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے نواسے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی اولاد سے، فرماتے ہیں کہ آپ نے ساری زندگی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ کس لیے نہیں پیا؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس ٹھنڈے پانی کی وجہ سے قیامت کے دن پھنس جائے، اس ٹھنڈا پانی پینے کی وجہ سے اس کا حساب نہ دے سکے، ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ ایک مرتبہ آپ کے ساتھ مریدین آپ کے بیٹھے ہیں تو آپ فرمانے لگے یار ایک وعدہ نہیں کرتے میرے ساتھ، ایک وعدہ میرے ساتھ کرو، جب کل قیامت کا دن ہوا تم میں سے کوئی بھی جو بخشا گیا تو مجھے ساتھ لے کر جائے گا، اگر میں بخشا گیا تو تم کو ساتھ لے کر جاؤں گا، اور اگر تم میں سے کوئی بخشا گیا تو مجھے بھی ساتھ لے کر جائے گا۔ مرید کہنے لگے حضرت ہم تو آپ کے سہارے پر بیٹھے ہیں۔ فرمایا تم نہیں جانتے قیامت کا معاملہ کتنا سخت ہے، تم نہیں جانتے۔ اور یار حضرت جعفر صادق اپنے مریدوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کا معاملہ بہت سخت ہے، تو آج کے جو پیر ہیں وہ کیسی دلیلیں دیتے ہیں؟ نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نماز تمہاری جو ہے دل کی ہے، ہم مکے مدینے نماز پڑھتے ہیں، بلکہ میرے حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبری دی۔ فرمایا ربیع تم جنتی ہو، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی فرمایا ربیعہ تم آج میری کثرت سجود سے مدد کرنا، کثرت سجود سے میری مدد بھی کرنا، یہ نہیں کہہ دیا کہ ربیعہ تو جنتی اعمال کو چھوڑ دے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام خوشخبری دے رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں ربیعہ کثرت سجود سے میری مدد بھی کرنا۔ یار حضور نبی کریم علیہ السلام جنت کی خوشخبری دے، ساتھ اعمال کا بھی حکم دے، تو آج کا پیر کون ہوتا ہے جو یہ کہہ دے کہ میں چھوڑ دو اعمال کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ ایسے پیر نہیں ہوتے۔